نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة آل عمران آیت نمبر 33, 33 اور 34. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہاں سے آیت نمبر 33 سے سورہ آل عمران کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ حصہ جو خطبہ چلے گا اب آگے تک، یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوا. 9 ہجرہ میں نجران سے ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن آیا تھا عیسائیوں کا. نجران ایک جگہ کا نام ہے، اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی. اس موقع پہ یہ خطبہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اصطفیٰ لفظ کو سمجھتے ہیں. اصطفیٰ کا مادہ صاد فا واو ہے، اسی سے صفی لفظ بنتا ہے، چنا ہوا، سلیکٹڈ. اب ہم دیکھتے ہیں جو بات یہاں چل رہی ہے، انداز کیا اختیار کیا گیا. انداز شروع میں دعوتی ہے. عیسائیوں کو اسلام کا انویٹیشن دیا جا رہا ہے، اور انویٹیشن ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو کہ صحیح عقیدے پر نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی حرمت، ہولینس انہوں نے اتنی بڑھا لی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا ایگزیجریٹ کیا تھا، اتنا غلوف کیا تھا کہ ان کو اللہ بنا دیا یا اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کبھی اس بات کا ان کو حکم نہیں دیا تھا. اب ان کو سمجھانا ہے. تو اس سے ہم کو تبلیغ کا انداز پتہ چل رہا ہے کہ جب بات کرنی ہے ایسے لوگوں سے کہ جن کا عقیدہ بالکل مختلف ہے، جن کا عقیدہ بالکل غلط ہے، اب ان کو صحیح بات بتانی ہے، تو بات کا آغاز یوں کرنا چاہیے کہ جس سے ان کو ضد یا چڑ یا بے عزتی کا احساس نہ ہو، انسلٹڈ نہ فیل کریں. اس کو ہم کہتے ہیں نا فل فرنٹل اٹیک. یہ نہیں کیا جاتا کبھی، یہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے. اسلام کبھی فل فرنٹل اٹیک نہیں کرتا، نہ اسلام کرٹیسزم سے بات کا آغاز کرتا ہے، بلکہ اسلام پہلے انویٹیشن دیتا ہے. آپ کو یاد ہے جب بنی اسرائیل سے خطاب کیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس قدر ان کو پہلے باعزت بنایا گیا، عزت کا احساس دلایا گیا تھا ان کو. تو یہی طریقہ یہاں بھی ہم دیکھیں گے. نصارہ سے خطاب ہے، ان کے عقیدے پر بات ہوگی. تو اب یہاں پر بات شروع کی گئی بہت سارے انبیاء کے ذکر سے. باقی انبیاء کے ساتھ آل عمران کا حوالہ دیا گیا کہ جس طرح باقی سب خاندان والے تھے اور ایک دوسرے کی اولاد تھے، ذریۃً بعضها من بعض، سب ایک دوسرے کی اولاد تھے، اسی طرح آل عمران بھی انسان ہی تھے. انسانوں کے خاندان میں جو پیدا ہوگا وہ انسان ہی ہوگا. عمران دراصل مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا. وہ نسل پوری چل رہی تھی، عمران، آل عمران ان کو کہا جاتا تھا. تو سب کے ساتھ ذکر کر دیا گیا. اس میں دیکھیں نا کیسا خوبصورت اشارہ ہے، بس ایک پوائنٹ کر دیا گیا کہ ذریۃ بعضها من بعض، ایک دوسرے کی اولاد تھے. تو یہ یہاں پر اشارہ بھی کر دیا کہ وہ سب انسان تھے، لیکن عیسائیوں کے جذبات کو مجروح بھی نہیں کیا گیا، کرسچنز کی فیلنگز کو ہرٹ بھی نہیں کیا. یہ تو بتایا کہ سب انسان تھے، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ عام انسان نہیں تھے، ہاں اسپیشل تھے، ایلیویٹڈ تھے. اصطفیٰ، اللہ نے ان کو چن لیا تھا. اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بتایا کہ صرف انہی کو تو نہیں چنا. جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چنا، وہاں عمران کے خاندان کو بھی سلیکٹ کر لیا، چن لیا.
اور کس کام کے لیے چنا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا۔ کرسچنز کا عقیدہ تو ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ ہوئی، اور یہ تو الحمدللہ ہم سب کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کی ہوئی، میریکلس برتھ تھی، ان کی معجزانہ پیدائش تھی۔ تو بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کی بھی جو بات کی گئی، اگر کوئی ذرا غور کرے تو اس نتیجے پر وہ پہنچے گا کہ آدم علیہ السلام تو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا ہوئے، تو ان کو تو خدا نہیں بنایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کی وجہ سے اگر کوئی خدا مانے تو آدم علیہ السلام کو بھی مانے، لیکن یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ آدم علیہ السلام خدا تھے۔ ان کو جب خدا نہیں کہا تو کوئی وجہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا جائے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت طویل عمر عطا فرمائی، 950 سال تک دنیا والوں کو پیغام پہنچاتے رہے، 950 ایئرس۔ اور یہ روٹین معاملہ تو نہیں ہے، یقیناً یہ خرق عادت معاملہ ہے۔ نارمل رولز، نارمل لاز ٹوٹے ہیں اس کے اندر، نارمل فزیکل لا کو اللہ نے توڑا ہے، بریک کیا ہے، لا عاجز ہو گیا، تبھی تو معجزہ آیا سامنے، قانون کو اللہ نے عاجز کر دیا، پیرالائز کر دیا لا کو اللہ نے نوح علیہ السلام کے معاملے میں۔ اور یہ اللہ کی شان ہے، جس کے ساتھ چاہے عام روٹین سے ہٹ کر معاملہ کر لے۔ پھر ایک اشارہ ہے ان کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا بھی ذکر ہے، اس میں پیغمبری چلی، بہت سے نبی اس میں پیدا ہوئے۔ اور آل عمران کا بھی ذکر ہے۔ عمران کے بارے میں 2 آراء پائی جاتی ہیں، 2 اوپینینز ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا، مریم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہی کے خاندان سے تھیں، تو یا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا یا مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، یا ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی کا نام عمران ہو، اس میں کیا بڑی بات ہے، ایک نام کے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ 2 شخصیتیں ہیں جو عمران کے نام سے تاریخ میں پائی جاتی ہیں۔ اب ذکر آ رہا ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کا، آیت نمبر 35 فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی۔ اب یہاں عمران کی عورت سے کیا مراد ہے؟ بیوی، جی زوجہ، زوج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم خاندان کا ذکر کریں تو مطلب ہوگا کہ عمران کے خاندان کی ایک عورت کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، دونوں ہی معنی نکل سکتے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیری ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد رسول ہیں جن کی ماں کا نام قرآن میں آیا ہے، اور کسی رسول کی والدہ کا نام نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، ان کا نام قرآن میں آیا ہے، اور ماں کے علاوہ نانی کا بھی تذکرہ ملے گا ہم کو۔ نام تو نہیں ہے یہاں پر اس وقت مریم علیہ السلام کی والدہ کا، لیکن تذکرہ ہے۔ قرآن میں ہمیں نام نہیں ملتا، بائبل میں ان کی والدہ کا نام حنا آتا ہے، حنا۔ عمران بن ماتان مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ ابھی مریم علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھیں، بچہ ہوا نہیں تھا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس حالت میں انہوں نے یہ دعا مانگی کہ شوہر بھی نہیں ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو عورتیں ایسے بیوہ ہو جاتی ہیں اور وہ حمل سے ہوتی ہیں، معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ؟ ان کو بیچارگی کا اور ترس کا ایک سمبل بنا لیا جاتا ہے کہ لوگ ان پر ترس کھائیں اور افسوس کریں ان کے حال کے اوپر، اور وہ خود بھی اس کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے اور وہ گلہ اور شکوہ بھی کرتی ہے کہ میرے ہی ساتھ اللہ نے کیوں کیا اور میرا کیا قصور تھا، یا بہت اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتی ہے۔ ہوتا ہے نا؟ یہاں پر آپ دیکھیں ایک عورت ہے، بیوہ ہو گئی ہے اور حمل سے ہے، لیکن آپ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کتنا پازیٹیو ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ بات کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی بہرحال شادی شدہ عورت کا تو دنیاوی سہارا تو شوہر ہی ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کما کر کھلانے والا، وہ ہے نہیں اس کا،
اور دوسری بات کیا، اب بچہ ہونے والا ہے. عام طور پہ پھر تمنا اور امید یہ ہوتی ہے کہ بچہ ہوگا اور ضرور بیٹا ہوگا، اور بیٹا ہوگا تو پھر میرا سہارا بنے گا. لیکن یہاں آپ مریم علیہ السلام کی والدہ کا فریم آف مائنڈ، ان کا آپ ذرا سوچنے کا انداز دیکھیں، کس قدر اللہ والی ہیں، کیسے اللہ پر توکل کرنے والی ہیں کہ انہوں نے ابھی بچہ ہوا نہیں کہ کہا کہ اللہ ہوگا تو میں اپنے کام کے لیے نہیں رکھوں گی، اللہ میں اس کو تیری نظر کر دوں گی. اس کو کہتے ہیں للہیت. ہم للہیت کی بات کرتے ہیں. اولاد کو اللہ کی راہ میں دینا، اس سے بڑی قربانی اور کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ اس کو معاش کی فکر سے آزاد کر دیا جائے، اپنی ذمہ داریوں کو خود اس پر سے ہٹا دیا جائے، اپنا حق اس پہ سے ساقط کر دیا جائے کہ میں اپنا کوئی حق نہیں جتاؤں گی اپنے بچے کے اوپر، اور اللہ میں اس کو تیری راہ میں وقف کرتی ہوں. پچھلے انبیاء کی شریعت میں جہاں عبادت کے اور بہت سے طریقے تھے، وہاں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو مخصوص کر دیا جائے، اسپیسیفک کر دیا جائے کہ یہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، نہ کاروبار کرے گا، نہ کمائے گا، نہ ہم اپنا ہی کوئی حق اس کے اوپر جتائیں گے. تو اسی قاعدے کے مطابق مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی. اور وہ زمانہ تھا کہ جب صرف لڑکے ہی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے، لڑکیاں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف نہیں کی جاتی تھیں، لڑکیوں کا رواج نہیں تھا. اس خیال میں تھیں کہ بیٹا ہوگا، پیدائش سے پہلے ہی انہوں نے یہ ارادہ کر لیا. اب اس زمانے میں اگر الٹرا ساؤنڈ کا رواج ہوتا یا ایمنیوسنٹوسس کا رواج ہوتا تو وہ کبھی نیت کرتی؟ پہلے گئے الٹرا ساؤنڈ کرائے کہ اوہ ہو یہ تو لڑکی ہے، سب کے منہ لٹک جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلو رہنے دو، اب کیا نیت کرنی. تو جو ہم لوگوں کے یہاں اس قدر کریز ہو گیا ہے نا الٹرا ساؤنڈ کرانے کا، تو بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا فائدہ کچھ نہیں، جو اللہ دے. ہم کہتے نہیں نہیں پتا تو چلے نا، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، پنک بنائے یا بلو بنائے، وہ بھی لگتا ہے کہ دین کا حصہ ہی بن گیا کہ اگر لڑکی کو بلو فراک پہنا دے کہیں گے واہ بڑا ارمان تھا بیٹے کا، لوگ ایسے کہتے ہیں. اور اگر بیٹے کو پنک فراک پہنا دی تو کہتے ہیں جینڈر کے بارے میں کنفیوز ہو جائے گا، وہ نیا پیدا ہوا بچہ، کہاں دور کی کوڑیاں لے کر آتے ہیں نا ہم لوگ. تو سفید بنا لیں، لیمن کلر کے کپڑے بنا لیں، جو مرضی کر لیں، اتنا ہی اگر رنگ کا ایشو ہو گیا ہے تو. لیکن اتنے تکلفات ہم نے کر لیے ہیں نا بچوں کے ساتھ. تربیت سے زیادہ ہم پہلے سامان جمع کرتے ہیں، پہلے وہ چھوٹا والا راکر اس کا، پھر وہ اس سے بڑا، پھر وہ اس سے بڑا، ایک مہینے میں چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں اور ڈھیر کباڑ جمع کرتے ہیں گھر کے اندر. بہرحال بات ہم جو کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ ان کو تو پتہ نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں اگنورنس از بلس. اچھا وہ نہیں پتا تھا اور کوئی ضرورت نہیں اس قدر کیا فکر کرنی کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، اور کیوں جا جا کر پوچھیں الٹرا ساؤنڈ والی سے کہ بتاؤ، اور کیوں اس کی باتیں سنیں جب وہ کہتی کہ میں نہیں بتاتی. اسی کہ یہاں تو منع ہے نا. منع اس لیے ہے کہ اگر پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہ بیٹی ہونے والی ہے، ابورٹ کروا دیتے ہیں. اگر اس طرح سے کوئی اپنی بیٹی ابورٹ کراتا ہے، اس کو کیا پتا کہ اگر وہ ہوتی تو کتنی نیک نامی کا ذریعہ بنتی، اور دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ ہوتی اور آخرت میں بھی صدقہ جاریہ بنتی. پتہ نہیں کس درجے کی اللہ بیٹی دے رہا تھا، اور کتنی ناشکری کی کہ اس کو زندگی دیکھنے بھی نہ دی، ابھی پیٹ میں تھی کہ زندگی ختم کر دی اس کی. تو بے رحمی کی انتہا ہے. اللہ نے 10 بھی بیٹیاں دی ہوں تو کیا ہوا؟ ماں باپ تو نہیں کھلاتے، ماں باپ قسمتوں کے مالک نہیں ہوتے، اللہ کھلاتا ہے. پتہ نہیں تیسری، چوتھی، پانچویں بیٹی کتنی انسان کے لیے مبارک ثابت ہو، کتنے خیر کا سرچشمہ بنے، بڑھاپے کا سہارا بھی بنے، اور بہت کچھ خیر اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ بن جائے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ بیٹی کے بیٹا، اصل میں چیز کیا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں اپنی اولاد سے. تو یہ چاہت آپ دیکھیں مریم علیہ السلام کی والدہ کی، وہ چاہ رہی تھی نیک اولاد، ایسی اولاد جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والی، اللہ کو راضی کرنے والی اولاد ہو. اور فرمایا انہوں نے یہ دعا کر کے کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آزاد کرنے والا بناتی ہوں، تو اللہ تو قبول فرما مجھ سے. اور پھر کیا فرمایا، انک انت السمیع العلیم، اللہ بے شک تو ہی سننے والا، سننے والا الفاظ بھی اللہ تو ہی سن رہا ہے، العلیم اللہ تو نیت بھی جانتا ہے کہ نیت کے اندر خلوص کتنا ہے. آیت 36 فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى
پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی، اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی. کیا خوبصورت انداز ہے، آپ دیکھیں، بالکل فطری، نیچرل. کہ ارے ان ایکسپیکٹڈ چیز ہو گئی بالکل. میں تو توقع کر رہی تھی، یعنی ان بٹوین دا لائنز، بین السطور یہ بات ہے کہ میں تو توقع کر رہی تھی کہ بیٹا ہوگا. اور ڈس اپوائنٹمنٹ کس لیے ہوا ان کو؟ ڈس اپوائنٹمنٹ اس لیے ہوا کہ اوفو، اب کیا یہ میری بیٹی، اب کیا میں اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف نہیں کر سکوں گی؟ اس وجہ سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا ان کو. اس لیے ہوا کہ اب لوگ کیا کہیں گے. اس لیے نہیں کہ اب اس کی شادی کہاں ہوگی اور اب اس کے لیے جہیز کہاں سے جمع ہوگا. یہ فکریں نہیں جو عام طور پہ بیٹی کے پیدائش کے ساتھ ماں باپ کو لاحق ہو جاتی ہیں. ہم جب بالکل ہی مشرکوں کے طرز زندگی پر چل پڑے ہیں نا، تو ہماری سوچ، ہماری ترجیحات، ہماری لاشعوری سوچ بھی، سب کانشیس ان کانشیس تھاٹس بھی ہماری ہندوؤں جیسی ہو گئی ہیں بالکل. کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بجائے کہ ہم اپنی آخرت کا سوچیں، اپنے دین کا سوچیں، ہم پہ رسومات ہی کا سوچتے رہتے ہیں، ہم دنیاوی مشکلات ہی کا سوچتے رہتے ہیں. وضع حمل کا اپوزٹ ہے، حمل کی ضد ہے، یعنی کہ ڈیلیور کی انہوں نے بچی. فرمایا اللہ یہ تو لڑکی ہو گئی. اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی پیارا جملہ آ رہا ہے. فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے جنا. اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. معترضہ یعنی ایک کلام کسی اور کا چل رہا ہے، ڈائلاگ کسی اور کا چل رہا ہے، بیچ میں اللہ کی طرف سے ایک جملہ آ گیا. اللہ خوب جانتا تھا، کیا جنا؟ اللہ ہی نے تو دیا. اب آگے یہ جو ٹکڑا آ رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ ہی کا قول ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا قول ہو. دونوں ہی احتمالات ہیں، دونوں ہی چانسز ہیں. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اگر تو یہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی بات ہے تو اس میں ایک طرح کا افسوس ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی اب یہ تو لڑکی ہے، اب یہ لڑکے کی طرح قبول تو نہیں کی جائے گی ہیکل میں. یا اگر ہم کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی قول ہے تو یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسی بیٹی ہے کہ ایسا تو بیٹا کو ہو نہیں سکتا. ایسی بیٹی اللہ نے دی ہے جو 100 بیٹوں پر، 1000 بیٹوں پر بھاری ہوگی. رہتی دنیا تک اس کا نام دنیا میں رہے گا، ایسی نیک ہوگی، ایسا صدقہ جاریہ بنے گی. تو انہوں نے فرمایا مریم علیہ السلام کی والدہ نے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا یہ تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن اس بات پر تو اختیار ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کرے کہ اس کو اللہ کا فرما بردار بنائیں گے. اور شاید 1,00,000 میں سے ایک ہی والدین ہوتے ہوں گے کہ جو بچے کی پیدائش کے وقت یہ ارادہ کرتے ہوں یا یہ نیت کرتے ہوں. عام طور پہ تو مختلف باتیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں. بچی کا نام مریم رکھا. مریم یہ عبرانی زبان کا، ہیبرو لینگویج کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار، خدمت گزار. تو اپنی بیٹی کے لیے بھی دعا کی، اور نہ صرف بیٹی کے لیے دعا کی بلکہ بیٹی کی اولاد تک کے لیے دعا کر رہی ہیں. آئندہ نسلوں تک کی حفاظت کی دعا مانگی کہ یہ بچی اور اس کی اولاد یہ سب شیطان سے محفوظ رہیں. اس سے ایک اور بات جو پتہ چلی وہ یہ کہ ان کے ہاں یہ طریقہ تو تھا کہ کسی بچے کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، لیکن ان کے ہاں رہبانیت نہیں تھی، سیلیبسی کا تصور نہیں تھا. اس لیے کہ وہ تو ان نیچرل ہے. سیلیبسی تو غیر فطری چیز ہے کہ شادی بیاہ نہ کرنا، یہ تو بعد میں عیسائیوں نے شامل کر لیا. اب دیکھیں، بجائے کہ ڈائریکٹلی کہا جاتا نجران کے وفد سے کہ تم نے کیا رہبانیت اختیار کی، آپ نے قرآن کا انداز دیکھا. انڈائریکٹ انداز میں، باتوں باتوں میں ان کے بہت سارے جو مسکنسیپشنز تھے، جو غلط عقائد انہوں نے شامل کر لیے تھے، ان کو ایک ایک کو نشاندہی کے ساتھ واضح کیا جا رہا ہے. یہاں مریم علیہ السلام کی والدہ کا قول بیان کر دیا ایک دعا کی شکل میں کہ انہوں نے تو مریم علیہ السلام کی اولاد تک کے لیے دعا کر لی. یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی بیٹی کو ہیکل کے لیے وقف کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شادی بیاہ نہیں کرے گی، شادی بیاہ ہوگی اور آئندہ اللہ جو اولاد ہو وہ نیک ہو. یہ جو دعا مانگی گئی ہے اس کے بارے میں بخاری میں روایت ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیدا ہوتے وقت اس کو شیطان چھو دیتا ہے.
تو شیطان کے چھونے سے وہ چلا کر رونے لگتا ہے. ایک مریم اور ان کے بیٹے کو شیطان نے نہیں چھوا، اس لیے کہ ان کی والدہ نے دعا کر لی تھی. کوئی بہت زیادہ جو ریشنلسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لو یہ کیا بات ہوئی کہ شیطان کے چھونے سے بچہ روتا ہے، اگر بچہ نہ روئے تو اس کے تو لنگز نہیں کھلتے اور پھر اس کو سانس نہیں آئے گا، اور بہت سی لوگ باتیں کرتے ہیں حدیثوں کے اوپر. تو اللہ کا کام ہے نا، اللہ چاہے تو بغیر روئے ہوئے بھی تو بچے زندہ رہ سکتے ہیں، یا ان کو لنگز ایکسپینڈ کرنے کے لیے اللہ کوئی اور طریقہ بتا دے. تو اللہ نے یہ بتایا کہ ٹھیک ہے وہ بھی ایک طریقہ ہوگا، اس کا میڈیکل کوئی ریزن بھی ہوگا، لیکن وہ تو سائنس ہمیں بتا دیتی ہے میڈیکل ریزن کیا ہے. اب یہ تو بہت نیرو مائنڈیڈنس ہے سوچنا کہ صرف ایک میڈیکل ریزن ہے، بس صرف اس وجہ سے جو ہے وہ بچہ روتا ہے، کوئی اور وجہ ہو ہی نہیں سکتی. حدیث میں اگر ہمیں بتایا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شیطان اس کو مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے اس کو، اس وجہ سے بھی بچہ روتا ہے، تو ٹھیک ہے متشابہات سمجھ لیں. ہم مانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے فرمایا آیت نمبر 37، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی پرورش کی. فطرت پر قائم تھیں، خوبصورت اللہ نے پرورش کی ان کی، سلیم الفطرت تھیں، اپنے پیور نیچر پر تھیں، پیورٹی تھی ان کے اندر. اور جب انسان کی فطرت سلیم ہوتی ہے، نیچر پیور ہوتا ہے، تو لازمی طور پہ اس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، گناہ سے بچنے کا جذبہ ہوتا ہے، نیکی کرنے کی خواہش ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کے قصے میں یہ باتیں ہم نے نوٹ کی تھیں. یہ جو لفظ استعمال کیا گیا امبتا، بڑا خوبصورت بڑا مناسب لفظ ہے. نبات پودوں کو کہتے ہیں، پلانٹس کو. پودوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. اس لفظ کے اندر ہی بہت نرمی ہے، بڑی خوبصورتی ہے، بڑی معصومیت ہے، انسنس ہے، تازگی ہے، بڑی فریشنس ہے. یعنی فطرت کی تمام خوبیوں کی ایک جامع تصویر سامنے آ جاتی ہے. اور واقعی مریم علیہ السلام نہایت سلیم فطرت کا بہت خوبصورت نمونہ تھیں. بہت ہی اچھی کوالٹیز اللہ نے ان کے اندر جمع کر دی تھیں. ان کی کفالت یعنی ان کی دیکھ بھال کا ذمہ زکریا علیہ السلام کے پاس آیا، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی. زکریا علیہ السلام خود نبی تھے. اگر تو مریم علیہ السلام کے والد زندہ ہوتے تو وہ ان کے کفیل بنتے، لیکن وہ تو نہیں تھے. تو روایات میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے نکاح میں مریم کی خالہ ہیں، اور خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. یہ تو ہمیں خود بھی حدیثوں سے بات پتہ چلتی ہے کہ ماں کے بعد خالہ کا درجہ ہے. تو کہا کہ چونکہ خالہ ماں کی طرح ہوتی، لہذا میں زیادہ اس بات کا مستحق ہوں کہ میں اس بچی کی ذمہ داری لوں. پاکیزہ ماحول میں، اس پاکیزہ صحبت میں مریم علیہ السلام نے بہترین پرورش پائی. جو ان کے اندر عقلی، اخلاقی، روحانی اور علمی صلاحیتیں تھیں، سب خوب پروان چڑھیں. بہت انٹیلیجنٹ تھیں، مورلی بھی بہت اونچی تھیں، انٹلیکچوئل کیپیسٹیز جتنی ان کی تھیں وہ بھی خوب ان کے اندر ترقی ہوئی اور وہ بڑی ہو گئیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب جو ہیکل میں رہ رہی تھیں مریم علیہ السلام، ان کے لیے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے سورہ مریم میں کہ ہیکل کا ایک مشرقی گوشہ، ایسٹرن سائڈ ان کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی. محراب کا ذکر ہم نے پڑھا، مادہ اس کا ہا را با ہے. حرب یہی لفظ ہے نا، جنگ کو کہا جاتا ہے نا حرب. محراب دراصل وہ کمرہ ہوا کرتا تھا، یوں سمجھیں کہ جو کہ کسی مسجد سے یا کسی عبادت گاہ سے ملحق ہوتا تھا، اٹیچ ٹو اے پلیس آف ورشپ. ایسے رومز ہوتے تھے، کوارٹرز ہوتے تھے اٹیچ ٹو پلیسز آف ورشپ.
اور اس میں یوں سمجھیں کہ جو عبادت لوگ کرتے تھے ایک طرح وہ شیطان سے جنگ کر رہے ہوتے تھے، لہٰذا ان کمروں کو محراب کہا جاتا تھا۔ آج کل ہم محراب ان آرچز کو کہتے ہیں نا، جو محرابیں بنائی جاتی ہیں، نہیں، یہ وہ محراب نہیں ہے، بلکہ عبادت گاہ کی عمارت سے جڑے ہوئے وہ کمرے جس میں عبادت گاہ کے خادم اور اعتکاف کرنے والے لوگ رہا کرتے تھے۔ اس کمرے میں، اس حجرے میں مریم علیہ السلام اپنا وقت عبادت میں اور ذکر میں گزارتی تھیں۔ جب ان کے خالو ان کے پاس جاتے تو وہاں رزق پاتے۔ اب قرآن نے جو کہا ہے وہ رزق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے مفسرین نے 2 طرح کا رزق مراد لیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس موجود ہوتے تھے، مریم علیہ السلام کے پاس۔ طرح طرح کے کھانے دیکھ کر، بے موسم کے پھل دیکھ کر ان کے خالو کو حیرت ہوتی تھی۔ انہوں نے پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ نے دیے۔ اور کچھ نے رزقن سے مراد روحانی غذا لی ہے، اسپرچل سسٹیننس، کہ جب ان کے خالو مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور ان سے حکمت اور معرفت اور علم اور دانائی کے قیمتی موتی سنتے تھے تو ان کو بڑی حیرت ہوتی تھی۔ تو پوچھتے تھے وہ ان سے کہ تم کو یہ باتیں کس نے سکھائیں، کس نے تم کو یہ سب کچھ دیا؟ تو وہ جواب دیتی تھیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور تطبیق ہم کر سکتے ہیں، دونوں کو ہم جوائن کر سکتے ہیں کہ دونوں ہی چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہوتی ہوں، بے موسم کے پھل بھی ہوتے ہوں اور مریم علیہ السلام کی حکمت اور دانائی کی باتیں بھی ہوتی ہوں۔ تو جب یہ انہوں نے دیکھا زکریا علیہ السلام نے، کیا ان کا رد عمل ہوا؟ آگے فرمایا آیت 38، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ یہ جو لفظ آیا ہے ہنالکا، دین اینڈ دیر، اسی وقت، وہیں پر انہوں نے دعا کی۔ وہ اتنے متاثر ہوئے مریم علیہ السلام سے کہ ان کے اپنے دل میں اولاد کی دبی ہوئی خواہش جاگ اٹھی۔ زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، بچے نہیں تھے، چائلڈ لیس تھے وہ۔ تو سوچا ہوگا کہ اللہ پھر بے موسم اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑھاپا آ گیا ہے میرے اوپر، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن اللہ میں تجھ سے دعا کر کر کبھی بھی نا امید نہیں ہوا۔ تو اللہ سے انہوں نے دعا کی۔ آیت 39، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ ابھی حالت نماز میں یہ تھے۔ اچھا، جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دل بھی اللہ کی طرف راغب ہو، تو کبھی نہ کبھی تو ہمیں یہ کیفیت نصیب ہوتی ہی ہے نا اللہ کے فضل سے۔ ہر دفعہ کا تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہر نماز میں ہم دل سے اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن جب دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے اس میں آپ نے کیفیت محسوس کی ہوگی۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، دل اور دماغ مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن دل جو ہے وہ مزید اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، جیسے بہت سی دعائیں بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ بیک گراؤنڈ کا لفظ اگر آپ سمجھیں کہ زبان سے تو ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ توجہ اتنی زیادہ اللہ پر مرکوز ہوتی ہے تو ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر کی ایک اور قسم، دعا یا کچھ بات چیت، کچھ باتیں اللہ سے، وہ بھی لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ جیسے کہ چل رہی ہیں۔ اور یہ اس نماز میں سمجھیں کہ ایک ایکسٹرا ڈائمنشن آ جاتا ہے جس میں انسان کی توجہ اور انابت اللہ کی طرف ہو۔ اللہ سے انسان مخاطب ہوتا ہے، اللہ سے کلام کرنے لگتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، ایسا اس کو اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اپنی حضوری کا اس کو ایسے احساس ہوتا ہے کہ میں کیسے اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں۔ تو دل چاہتا ہے کس طرح بہت کچھ سمیٹ لوں، ایسا موقع ملا ہے، ایسا اللہ سے آڈینس مجھے مل رہا ہے، کیا کیا میں اور مانگ لوں، کیا کیا میں اور اللہ سے لے لوں، اللہ میری طرف متوجہ ہے اس وقت۔ تو یہ بڑا ہی فائدہ ہے حضوری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انابت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ اور یہی تو نماز کی روح ہے، اللہ سے انتہائی قربت کا، ایکسٹریم کلوزنس کا احساس،
سجدہ کرے تو محسوس کرے کہ بس اللہ کے قدموں میں اس نے اپنا سر رکھ دیا.